الحمدللہ یہ سلسلہ کل بھی اپنی آن پر شان کے ساتھ چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور ہمیشہ تک چمکتا رہے گا۔ ابھی یہ سفر کے مہینے میں 24-25 سفر کو عرس اصغر مکر مشرف منایا جاتا ہے، چھوٹا عرس، جس میں تمام ہندوستان کے اور بیرون ہندوستان سے علماء کو بلایا جاتا ہے۔ اس سال ہندوستان کے جامعہ اشرفیہ جو مبارک الاعظم کا یو پی کے اندر ہندوستان کا سب سے بڑا چوٹی کا ادارہ ہے، جہاں سے جو فارغ ہوتا ہے اسے مصباحی کہا جاتا ہے، تو وہاں کے چیف ایڈیٹر جامع نور جو رسالہ چلتا ہے، وہاں کے چیف ایڈیٹر اور اشرفیہ کے ایک عظیم ممبر ذمہ دار جن کا نام علامہ مولانا مفتی مبارک حسین مصباحی ہے، وہ مکہ شریف آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے مدار پاک کے سلسلے کو بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے اور اب میں اس بارگاہ سے خلافت و اجازت لینے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ذات مفتی اعظم نیپال جن کو مفتی عثمان برکاتی کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنا دامن پسار کر کے مدار پاک کی بارگاہ میں آئے اور ان سے آج جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس بارگاہ سے ہمیں بھیک مل جائے، اور بھیک میں انہیں اجازت و خلافت سے نوازا ہے۔ تو جو ذہن کے اندر مدار پاک کے سلسلے کے متعلق اگر کوئی تاثرات ہو تو یہ عظیم مفتیوں کو پڑھیے۔ ابھی مفتی ہاشم مصباحی جو اشرفیہ کے بہترین مفتی ہے، پچھلے سال انہوں نے تذکرہ مشائخ مداریہ لکھی اردو کے اندر، اس سال انہوں نے عربی زبان کے اندر الذکر المختصر فی الکتب المزدہر، عربی زبان میں اہل عرب کے لیے، عربی دانشوروں کے لیے عربی زبان کے اندر تو مدار کی شان نقل فرمائی۔ یہ علمی گفتگو ہے، علم حاصل کرو گے اور اس بارگاہ میں ادب کے ساتھ میں آؤ گے تو اورنگزیب نے وہاں پر ایک مصرع کہا تھا، جب آپ نے اورنگزیب کے بارے میں پڑھا ہے، بڑے جلالی بزرگ تھے، اگر کسی آستانے پر جائے سلام کرے، سلام کا جواب نہ آئے تو اسے مسمار کر دیتے، لیکن جب مکر شریف پہنچے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ بیاں کے اوجے کمالات را ظہور اجاز، بیاں کے مرجع اور کیسر و قصور اجاز، جناب اقدس شاہن شاہ مدار جہاں بابائے بینا ببی کے نور اجاز۔ لوگوں نے کہا، آپ نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ اے لشکر والوں، مکر پور کی حدود شروع ہو چکی ہے، تمام لشکر والوں نیچے اتر جاؤ اور میرے لیے روئی کا انتظام کرو۔ روئی لائی گئی اور روئی لانے کے بعد میں آپ نے روئیوں کو اپنے کوہنیوں پر اور اپنے گھٹنوں پر باندھی ہے، اور باندھنے کے بعد میں گھسیٹتے ہوئے دربار مدار میں جانے لگے، رینگتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کے خادم نے پوچھا، حضور ہم نے آپ کے ساتھ میں ہندوستان میں ہر دربار کا ہم نے زیارت کی ہے، لیکن آپ کو اس طریقے سے کسی بارگاہ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ اے خادم سن لے، یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جہاں بھی میری نظر جا رہی ہے اورنگزیب کو نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اورنگزیب کی کیا مثال کہ وہ اپنے جوتوں سے اس نور کو روکتا ہوا جائے، بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اگر رینگتے ہوئے آؤ گے، جھکتے ہوئے آؤ گے تو سر بلند ہو کے بھی دنیا سے جاؤ گے، بلند مقام دے دیا جائے گا۔ اس ذات کا نام کچھ بلند مدار۔ کھل جائے گا حق اور باطل کا یہ راز، باطل کا یہ راز، ہوگی بلند اور مداری شیروں کی آواز، شیروں کی آواز، جلد ہی کھل جائے گا حق اور باطل کا یہ راز، باطل کا یہ راز، ہوگی بلند اور مداری شیروں کی آواز، شیروں کی آواز، آپ کی عظمت کا منکر خود، آپ کی عظمت کا منکر خود ہوگا ذلیل و خوار۔